الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ ہمارے مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ فرما دیجیے گا کہ سکون قلب کیا چیز ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون قلب تو جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ دل کا قرار آنا، بے قراری و بے تابی نہ ہونا، مطمئن ہو کر وقت بسر کرنا، پریشانیوں سے محفوظ ہونا۔ قرآن حکیم نے اس کے بارے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار آتا ہے۔ دل دراصل صرف یہ پمپنگ مشین نہیں ہے۔ جب دل کی بات آتی ہے تو اس سے مراد وہ لطیفہ ربانی ہوتا ہے جو اس گوشت کے لوٹھڑے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے، ایک اس کے اندر لطیفہ ربانی ہے، صحیح، جو بھلائی برائی میں تمیز کرتا ہے، جہاں سے خواہشات اور آرزوئیں جنم لیتی ہیں، جو کسی چیز کے بارے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، جہاں پسند و ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اصل دل یا قلب یا افیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ صحیح، قرار و سکون بھی اسی کا مطلوب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دنیا کا ایک نظام ہے اور یہ بڑا ایک طے شدہ پروگرام ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے امور عالم کا اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا تھا۔ بے شک، بے شک۔ ان میں دو چیزیں ہیں، قضائے مبرم اور قضائے معلق۔ قضائے مبرم وہ فیصلے ہیں جو ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مثلاً ایک انسان کے بارے ہے، اس نے کب پیدا ہونا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، عقل کس قدر ہوگی، شعور کتنا ہوگا، قد کاٹ کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، استعداد کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ صحیح۔ کچھ امور ایسے ہیں جنہیں قضائے معلق کہتے ہیں، ہینگنگ ڈیسیژنز، جنہیں انسانی کردار سے وابستہ کر دیا گیا۔ صحیح۔ جس میں دو رائے رکھی گئی ہیں کہ یہ ایک منزل ہے، اس تک دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ محفوظ، آرام دہ اور سیدھا ہے،
ایک راستے پہ جائیں تو وہ ٹیڑھا میڑھا بھی ہے، اس میں درندوں کا یموزی جانوروں کا بھی خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا بھی اندیشہ ہے۔ اب انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، وہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، سبحان اللہ، ہم نے سبحان دونوں اللہ، راہیں دکھا دی ہیں، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ اس راستے پہ چلے گا تو پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، جانا تو اسی منزل کو ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب اس میں سکون قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا راستہ وہ سیف اور محفوظ راستہ جو ہے وہ ہو، اس کا انتخاب اسی دل نے کرنا ہے۔ ظاہری وسائل اور اسباب ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ دنیا داری کی طرف دعوت دیں گے، بہت سی چیزیں گناہ کی طرف راغب کریں گی، نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے۔ اسی ماحول اور معاشرے میں بہت سی چیزیں نیکی کی طرف بلائیں گی۔ اب اس دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ صحیح، اس سے وہ قوت فیصلہ کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہے، یہ دینے کے لیے اس میں اللہ کی یاد ضروری ہے بالکل صحیح، کہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب یہ کیسے آئے؟ زبان کی تو اللہ نے قوت دے دی، کوئی اچھا بولے یا خراب بولے، لیکن زبان سے بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو یہ دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے، بے شک، بے شک۔ اب دل کیسے اچھا یا برا چاہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ ان کے دل تخلیقی طور پر اپنے نور سے منور کیے، اپنی یاد ان میں بسا دی، اور ان میں وہ قوت رکھ دی کہ جو بھی ان پر ایمان لا کر ان کا دامن تھا میں اس کا دل بھی روشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک ان کی نبوت رہتی ہے تب تک وہ کیفیت سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے، ساری انسانیت کے لیے ہوئے اور قیامت تک کے لیے۔ صحیح، تو وہ کیفیات جو قلب اطہر سے بٹی، جن کو آپ اگر ظاہری تاریخ کے مطالعہ میں بھی لائیں تو ایک انتہائی پسماندہ گئے گزری قوم، جاہل، ان پڑھ، ڈاکو، چور، ہر برائی، بت پرستی، شرک کفر میں مبتلا، ان کے جب دل بدلے تو ان میں وہ تبدیلی آئی کہ قیامت تک کے لیے وہ مینار نور بن گئے انسانیت کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے چند برسوں میں دنیا میں انقلاب پیدا کر، کوئی شک نہیں۔ 23 برس کیا ہوتے ہیں انقلاب کے لیے؟ 23 برس عہد نبوت ہے، اعلان نبوت اور بعثت علی کے بعد آپ دنیا میں 23 برس رہے، بالکل 13 صحیح، برس مکہ مکرمہ میں، 10 برس مدینہ منورہ۔ 23 برس میں یہ انقلاب جزیرہ نما عرب کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک اسلامی ریاست قائم کر چکا تھا۔ اس کے ٹھیک 23 برسوں کے اندر ایک اتنی ریاست وجود میں آ چکی تھی جس کا چرچا روئے زمین پر تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ساری کی ساری اسلامی پورے نظام پہ جس کی خطوط استوار تھی اور جس میں ہر کوئی مطمئن تھا، کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ وہ فیضان نبوت حاصل کیا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل اللہ صحیح۔ کریم نے اس کو جاری رکھا،
نبی سے صحابہ کرام، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، پھر امت میں ایسے اولی العزم لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ تبع تابعین سے انہوں نے دلوں کی روشنی لی، پھر آگے وہ روشنی بانٹی اور عوام تک وہ پہنچائی اور لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ اسلام میں جو پیری مریدی کا تصور ہے اس کا منشا بھی یہی ہے اور حاصل بھی یہی ہے کہ دل روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ جب دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، دل روشن ہو، تو پھر اس کی چوائس بدل جاتی ہے، وہ مرضیات باری میں خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو دنیا میں جب جو واقعہ بھی پیش آئے، خواہ مادی طور پر اس میں اس کا نقصان بھی ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نقصان نہیں ہے یار، یہ اللہ نے کیا ہے، بالکل میرا اللہ میرا نقصان نہیں کرتا، اس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے تب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح اس نے کیا نیکی کی، آپ کا جسم پھاڑ دیا یا بازو کاٹ دیا یا، لیکن وہ فائدے کے لیے نا، لیکن آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اسی میں فائدہ ہے۔ بے شک۔ تو جب من جانب اللہ دکھ سکھ آتے ہیں تو وہ سکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے، دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری سے بچا کر یہ چھوٹا آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ مطمئن رہتا ہے، بے قرار نہیں ہوتا، پریشان ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہوا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کو پریشان کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کا ذکر ہے جس سے سکون قلب ملتا ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کافی سارے سوالات آج میرے پاس ہیں، اور ان میں بڑے ایسے بھی سوال ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہیرا ہیں لاہور سے، یہ کہتی میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا انشورنس کا کام کرتا ہے، لڑکا تھوڑا موٹا اور کالا بھی ہے، گھر والوں کو یہ رشتہ پسند ہے، میں نے استخارہ کیا جو سنت سے ثابت ہے، مجھے خواب نظر آیا کہ 3 کتے مجھ پر بھونک رہے ہیں، مسجد کے عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ رشتہ نہ کریں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے بچے کہ یہ رشتے کے معاملے میں استخارے وغیرہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رشتہ ایک عملی زندگی کا حصہ ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا دین پہلے دیکھیں، اگر بندہ دیندار ہے تو پھر دنیا دیکھیں کہ وہ آپ کے کفیل ہو سکتا ہے، مزدوری کرتا ہے، فضول خرچ نہیں ہے، آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، رشتہ اچھا ہے۔ اب یہ استخارے کا رواج ہو گیا ہے،
سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ کسی رشتے کے لیے نبی کریم نے یا صحابہ نے استخارہ کیا ہو. صحیح، بالکل ٹھیک. استخارہ تو بڑے عظیم امور میں جن کے کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے تھے صحیح. تو کیا جاتا تھا کہ کرنا تو ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. صحیح، بالکل صحیح. اور وہ بھی کوئی مجبوری یا ضروری نہیں، ایک طریقہ ہے کیا جائے تو نہیں تو استخارے کے ہم مکلف نہیں، ہم مکلف ظاہر شریعت کے. صحیح، بالکل ٹھیک. استخارے میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ کو نفس بھی کچھ دکھا سکتا ہے، شیطان بھی کچھ دکھا سکتا ہے. آپ کی یہی سوچ کہ یہ خوبصورت نہیں، اس کا رنگ کالا ہے، یہی خواب میں دکھا سکتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ مجھے حیرت ہے تعبیر بتانے والے حضرت پر بھی. اس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنی چاہیے. یہ کالے سفید سے فرق بیٹے نہیں پڑتا. کسی کا رنگ گورا ہو اور اس کا دل سیاہ ہو تو کیا فرق ہاں، پڑے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. رنگ اگر کالا ہو اور دل سفید ہو تو بندہ بات تو بن کام جاتی. کا ہے. سبحان اللہ، بے شک، تو کوئی شک بیٹا یہ رشتے کے معاملے میں سنت سے کوئی ثابت نہیں کہ نبی کریم نے استخارہ کر کے کسی کا رشتہ کرایا ہو. یہ آپ نے غلط کہا. سنت سے ثابت ہے. سنت سے رشتے کے معاملے میں تو ثابت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا تو کالا ہے اس کہ سے گورا فرق ہے، نہیں پڑتا. کردار ٹھیک ہونا ہم چاہیے. ظاہر شریعت کے مکلف ہے. بالکل صحیح ہے. اگلا سوال حضرت جی ام عادل ہیں راول پنڈی سے. ان کی گفتگو بھی ہوئی رحمت اللہ ملک صاحب سے، بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. یہ قرآن و حدیث کے اوپر دسترس بھی رکھتی ہیں اور یہ اس کے اوپر کہتی ہیں کہ میں عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں. کافی سارے لوگوں کے پاس گئی لیکن تسلی نہیں ہوئی. ہمارا ایک پروگرام انہوں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر المرشد گزشتہ کوئی 2 ہفتے پہلے، تو وہ اطمینان قلب جس کی ہم بات کر رہے تھے، کہتی ہیں بہت سکون ملا، قلبی سکون ملا. یہ اب چاہتی ہیں کہ وہ مزید آگے رہنمائی لیں، ذکر سیکھیں، لیکن یہاں دارالعرفان منارہ میں ان کے لیے آنا مشکل ہے. راول پنڈی میں رہتی ہیں تو وہاں پہ کوئی خواتین کا حلقہ ہو. راول پنڈی میں خواتین کی بہت بڑی جماعت ہے، مردوں کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے. اسلام آباد میں بھی لیڈیز کی بھی ہے، جینٹس کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے رابطہ کہاں سے ملے گا انہیں؟ یہ دفتر سے. ٹھیک ہے. آپ ام عادل صاحبہ، آپ یہ جس نمبر پہ آپ نے ایس ایم ایس کیا یا بات کی، وہیں آپ کال کر کے تو یہاں کا نمبر لے لیجئے گا دارالعرفان منارہ کا، اور یہاں سے پھر آپ کو پورا ایڈریس وہاں کا مل جائے گا. رابطہ نمبر لے لیجئے، ان بچوں سے رابطہ کیجئے، آپ کو ساری رہنمائی مل جائے گی. بالکل صحیح. ان کا اپنا کچھ حلقہ احباب بھی ہے جی، جن کو یہ درس و تدریس کرتی رہتی ہیں، تو یہ اب چاہتی ہیں کہ سب کو آشنا کریں اس سے. راشدہ ہے راول پنڈی سے. یہ کہتی ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ماں یا باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی قبر پر اللہ کا ذکر اس وقت تک کرو جتنے وقت میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم ہو جائے. اگر ان کی فیملی میں کوئی مرد ذکر کرنے والا نہ ہو اور جنازے میں بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو تو کیا اس کی بیٹی ذکر کر سکتی ہے؟ اور کیا یہ قلبی ذکر ہوگا یا لسانی ذکر ہوگا؟ بچے گزارش یہ ہے کہ ایک صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے وقت وفات اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ میری قبر پر اتنی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے. یہ حضور کا حکم نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اور یہ مناسب ہے، اچھی بات ہے کہ دفن کر کے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں. تو ان کا خیال تھا، اور وہ چونکہ صحابی تھے ان کا خیال درست تھا کہ فرشتے آئیں گے، سوال جواب ہوگا تو تم ذکر کر رہے ہوگے، مجھے قوت ملے گی. تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ذکر قلبی کرتا ہو. اگر اولاد ہے بیٹھ کر تلاوت کر لے یا تسبیح پڑھتی رہے، کچھ دیر بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے. نہ بیٹھے تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. صحیح، بالکل. لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اگر کوئی ذاکر ہو تو ذکر قلبی کرے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر دوسرے غیر مرد چلے جائیں اور خواتین بیٹھ کر کرتی رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. بیٹی ہو، بہو ہو.
اگر غیر مردوں کے ساتھ الحاق نہ ہو وہ چلے جائے، عام لوگ چلے جائیں تو وہاں بیٹھ کے ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال مسز اورنگزیب کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ جن کریموں میں الکوہل شامل ہوتی ہے کیا انہیں چہرے پہ لگایا جا سکتا ہے؟ بیٹے جتنی کریمیں پاکستان میں ہیں ان سے 99.9% وہ ہیں جن سے جلد کا کینسر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں صرف الکوہل ہی نہیں اور بھی بہت سی غلیظ اور چیزیں۔ ناپاک چیزیں حتیٰ کہ باہر سے بھی اکثر آتی ہیں، ان میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے۔ اوہو۔ تو یہ معاملہ بڑا ایسا ہے کہ اسے احتیاط کی جائے۔ تو میں حیران ہوں اگر 5 مرتبہ آپ منہ اچھی طرح دھو لیں، وضو جب کرتے ہیں تو آپ صابن لگا کے اچھی طرح چہرہ صاف کر لیں تو آپ کو کریموں کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو عمومی کریمیں ہیں یہ آپ حلال حرام کو چھوڑیں، یہ ویسے جلد کے لیے میڈیکلی بڑی مسفٹ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ میرے بھائی گورنمنٹ ملازم تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی پینشن ان کی بیٹی کو ملتی ہے جو کہ ذہنی معذور ہے۔ بھائی کی باقی بیٹیاں بھی میری ہی ذمہ داری میں پرورش پا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی کی بیٹی کو ملنے والی پینشن کی رقم کیا میں استعمال کر سکتی ہوں؟ ہاں، سب پہ استعمال، ان کی بچوں سب پہ ہو سکتی ہے۔ سب پہ ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتی ہیں اس کو اگر ایک یہ شرط ہے کفالت- قرآن کریم کی کہ کوئی اگر اتنا غریب ہو کہ اپنی کفالت نہ کر سکتا ہو تو وہ یتیم کے مال سے گزارا کر سکتا ہے، صحیح، لیکن اگر اس کے اپنے وسائل ہوں اور نہ کھائے تو یہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ سعدیہ عزیز ہیں ایبٹ آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ میت کے اصالہ ثواب کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے اور استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بچے تلاوت کر سکتے ہیں، کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نفلی عبادت آپ کر کے اس کا ثواب زندہ یا مردہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مردہ شرط نہیں ہے، زندہ کو اچھا، بھی اس دے میں ایک سکتے اور آگے چل کے انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک، جیسا کہ انہوں نے پریام کا حوالہ دیا جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے مردہ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قرآن پاک ایک دفعہ پڑھا ہے اور وہ قرآن پاک اس سال ثواب کے لیے کسی کو دینا چاہتے ہیں، زندہ کو یا مردہ کو، تو ایک سے زیادہ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، تو ایک سے زیادہ لوگوں کو وہ قرآن پاک کا پورا ثواب پہنچے گا یا وہاں سے تقسیم ہو کے جائے گا، اور اپنے پاس کیا وہ اس کا رہ جائے گا یا وہ آپ اسے اللہ سے دعا کریں کہ یہ 10 یا 20 یا 50 یا 1000 یا 50,000 لوگوں کو میری طرف سے عطا کر دیا جائے۔ آگے اس کا کام ہے، وہ سب کو پورا دیتا ہے یا اس کے حصے کرتا ہے، اس میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ آپ نے تو ایک ہی ختم دیا، وہی تقسیم ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ کا خلوص کتنا ہے، وہ مقبول کتنا ہوا، اس پر ثواب کتنا ہوا، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے آپ کے علم میں نہیں آ سکتی۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو سامنے آ جائیں گے اور پھر چانس کوئی نہیں ہوگا، تو یہاں تو ان کی سمجھ صحیح نہیں آتی۔ تو بالکل بیٹے ٹھیک۔ ثواب جو عبادت پہ ہوتا ہے وہ نیت کا کتنا اس میں خلوص ہے اور کتنا دل کا خلوص ہے، کتنی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، بالکل صحیح، اس کے حساب سے اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ بعض کا ایک کلمہ الحمدللہ کہنا ہمارے 10 ختم پڑھنے سے زیادہ اللہ ثواب لے اکبر، جاتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ دنیا میں یہ فیصلے ہیں، فیصلے یہاں نہیں جانچے جا سکتے، وہاں جا کر سامنے آئیں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اگر میاں بیوی ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز ادا کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی ساتھ کر رہے ہوں تو اچھی بات ہے، میاں امامت کر لے، بیوی اقتدا کر لے، ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک جملہ بڑا تواتر سے سننے میں آتا ہے کہ انسان ہر دین سے بڑھ کر ہے۔ نہیں یہ بکواس،
یہ عہد حاضر کی گمراہی کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ جی انسانیت سب سے مقدم ہے، اصل مذہب انسانی، یہ بکواس کر بکواس ہے، بالکل صحیح. جنہوں نے انسانیت کو مذہب قرار دیا انہوں نے انسانیت کو دیا کیا ہے؟ دیا کیا ہے، بالکل بے ٹھیک بات. آبرو کر دیا، خواتین کو اشتہار کا حصہ بنا دیا، مردوں پر وہ بوجھ لادا کہ کہیں اطمینان و سکون کا کوئی سانس نہیں آتا. انسانیت ہے کیا؟ وہ معیار جو انسان کے لیے اللہ نے مقرر کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انسانیت دین اسلام کا ایک جز ہے اللہ اکبر. جس میں انسانی حقوق اور فرائض کا خوبصورت توازن قائم کیا گیا ہے. اس سے کا ماحصل انسانیت ہے صحیح کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک بات. تو دو حصے ہیں. تعلق باللہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. دوسرا دنیاوی معاملات میں انسانوں میں برابری، ان کے حقوق و فرائض، مومن کے مومن پر، کافر کا حق کیا ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، مال، اس کے مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اس کے بچوں کی پڑھائی، صحت کا انتظام. یعنی یہ جو حقوق کا توازن ہے یہ انسانیت ہے. اور عظمت انسانیت یہ ہے کہ جب انسانیت کو اللہ کی عظمت سے آشنا کرے سبحان اللہ، تو پھر وہ سبحان انسان اللہ. بنتا ہے. پھر وہ انسان بنتا ہے. اور اگر انسان عظمت الہی سے آشنا نہیں تو محض ایک حیوان رہ جاتا ہے. صحیح. کل انعام، وہ جانوروں کی طرح کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے. وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر مر گئے. گیا. تو پھر وہ حیوانی زندگی ہے. یہ اسی طرح سے انسانیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، کچھ اور سوالات ہیں وہ بریک سے واپس آ کے شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی عمران لطیف ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. امام مسجد کا پیسے لے کر امامت کروانا جائز ہے، اور جو عالم صرف جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، کیا جائز ہے؟ بیٹے یہ فقہا نے نماز کی قیمت لینا تو جائز ہی نہیں ہے. نماز خود اس پہ فرض ہے، نماز کی قیمت کیا لے گا؟ اس وقت کے پیسے مقرر کیے ہیں. آپ کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو اس پہ نماز فرض ہے، لیکن آپ ہی کی مسجد میں امامت اس پہ فرض نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے جب پابند کرتے ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا وقت آپ کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی اجرت ہے. اگر کسی کو جمعے کے لیے بھی پابند کرتے ہیں تو جو وقت اس کا لیتے ہیں اس وقت کی اجرت ہے. صحیح. نماز کی یا جمعے کی یا امامت کی اجرت نہیں ہے، اور وہ جائے گا. کتنا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر، اور اس میں کتنے ابہام ہیں، اور یہ اگر کلیئر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ دین بیچنے لگ گیا، یہ کرنے. تو یہ اتنی چھوٹی سی. جلالی راول پنڈی سے میری بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست. جلالی ہمیں اکثر سوال بھیجتے ہیں
لیکن ان کی بیٹی اللہ پاک صحت دے، اللہ پاک مہربان۔ حافظہ آمنہ ہے لاہور سے۔ حضرت جی، کیا ڈاکٹر کو شوگر یا کسی اور مرض کے سبب جسم کے کسی بھی حصہ کو کاٹنے کا حق حاصل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے اگر انسان چاہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کیا اسی طرح سے شیخ کی صحبت میں جا کر بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ بچے گناہ بارگاہ نبی میں جا کر تب مٹتے ہیں کہ برکات نبی نصیب ہوں، جس کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ پہ توبہ اور آئندہ اصلاح ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ کتنے بدکار حضور کی مجلس سے بھی نامراد لوٹے، ابو جہل ہی رہا، حضور سے ملتا بھی رہا۔ بے شمار مشرک اور منافق ہی رہے، ان کے تو نہیں مٹے، بالکل صحیح۔ انہی کی مٹے جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئی۔ اور شیخ کے پاس آ کر بھی اگر اللہ کا نام نصیب ہو اور گزشتہ گناہوں پر توبہ نصیب ہو جائے، آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے، تو گناہ تو اس توبہ سے مٹیں گے، رجوع اللہ سے مٹیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان مٹ اللہ، جاتے ہیں۔ بے شک۔ عبدالرؤف ہے ساہیوال سے۔ مجازی محبت کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی حدود کیا ہے؟ بیٹے، محبت مجازی حقیقی یہ محض شاعروں کی اختراع ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے فطری، ٹھیک ہے، تخلیقی طور پر، وہ ہے اپنے معبود کے ساتھ، اس صحیح، کا ایک خانہ ہر دل میں ہے۔ صحیح، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان تاریخ میں ملتا ہے کہ تہذیب سے عاری ملتا ہے، لباس سے عاری ملتا ہے، کھانے پینے کی تہذیب سے عاری ملتا ہے، آگ پر کھانا آگ ہی سے عاری تھا، بعد میں آگ دریافت ہوئی۔ صحیح، اس زمانے میں بھی اس نے مذہب کے نام پہ کچھ رسومات بنا رکھی، وہ اس کے دل میں ایک خانہ تھا جس سے اس نے اللہ کی بجائے کوئی اور رکھ کر پورا کر دیا۔ بالکل ٹھیک، آج بھی دنیا کے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک مذہب ہے، کسی مذہب کو نہ ماننا، نہ ماننا یہ بذات خود ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو یہ فطری ہے۔ اور جب اس میں اللہ کا نام آتا ہے یا نصیب ہوتی ہے تو فطری ہے، اسے جلا ملتی ہے، وہ ناقابل تسخیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری محبتیں ہماری ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن سے مخالف سے محبت جسے ہم کہتے ہیں، جن سے مخالف کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قدرت نے ایک فریکوینسی رکھی ہے ہر بندے کے اندر، ہر میل فیمیل کے اندر، جن کی جتنی وہ فریکوینسی ملتی ہو اتنا وہ ایک دوسرے کے لیے آرام دہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، مزاج ملتا ہے، صحیح، تو اتنی ان میں محبت ہوتی ہے۔ جتنی وہ فریکوینسی آڈ ہوتی ہے تو اتنی سوچوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ محبت نہیں بنتی، اتفاق نہیں بنتا، نکاح ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی پسند اپنی اپنی رہتی ہے، لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو یہ محبتیں ضرورتیں ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے محبت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، تو ان کی بھی حدود و قیود ہیں کہ خلاف شریعت نہ جائے، اس کی بھی حدود و قیود ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہاں بت نہ سبحان بٹھائیں۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک، خواہشات کے بھی بت ہیں، فزیکل سٹرکچر کے بھی بت ہیں، کھانا پوری نہ کریں، بت نہ بٹھائیں، فطری محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہاں اللہ ہی کا نام رکھیں۔ صحیح، اور یہ جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے اور شرعی طریقے سے پورا کریں۔ کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو شریعت کو نظر انداز کر دے، اسے ہوس کہتے ہیں، صحیح، محبت نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ عارف ہے جہلم سے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی عمر 92 سال ہے اور ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ میں جب بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو ابو مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بعد میری دیکھ بھال کون کرے گا، جبکہ میرے پاس حج کے مکمل وسائل موجود ہیں، کیا کروں رہنمائی کیجیے؟ انتظار کریں ان کی، جب تک ان کی خدمت کا موقع ہے، یہ ایک معقول عذر ہے۔
صحیح، اللہ کریم آپ کو شاید حج سے زیادہ ثواب دے رہا ہو. بالکل ٹھیک، جب ان کی خدمت سے فارغ ہو جائے تو حج بھی کرائیے. بالکل صحیح. ملک سرور ہیں سانگڑ سے، مرید ہونے کے بعد تصور شیخ کے کیا فوائد ہیں؟ میرے بھائی ہم تو تصور شیخ کے قائل ہی. صحیح. یہ خطرناک کام ہے اور کمزور صوفیوں نے اسے شروع کیا تھا کہ پہلے بیٹھ کر تصور شیخ کرو کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا ہوں. جب یہ قوت کچھ آ جائے تو پھر یہ تصور کرو کہ نہیں شیخ نہیں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارے سلسلے میں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اسے ختم کر دیا کہ یہ خطرناک ہے. آپ تصور شیخ پہ تو لگا لیں گے، پھر اسے آگے منتقل کرنا اتنا آسان نہیں، وہ ساری عمر اسی میں پھنسا رہے گا. صحیح صحیح. وہ جیسے ایک طریقہ ہے نا کہ کسی لڑکی سے محبت کر لو، پھر اس کو محبت الہی میں کنورٹ کرو. وہ کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ وہی مر جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. تو ہم نے تو وہ یہ بند ہی کر دیا. ہم نہ کرتے ہیں نہ اس کو کوئی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. اللہ ہی سے سیدھے لو لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے کہ آپ القاء کریں قلب سے، تو آپ کے قلب میں وہ قوت ہو کہ اگلے کے دل میں محبت الہی پیدا کر دیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اگر اس کی طلب ہے تو آ جائیے. بالکل ٹھیک. ساجد اوان کالا باغ سے، تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا آسان طریقہ اتباع رسالت ہے. سادہ سا، عام فہم اور آسان. فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. میرا اتباع کر لو تم اللہ کے محبوب محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ساری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. حضرت جی پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. کافی سارے سوالات رہ گئے لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almushrad.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا